बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे जो है इकरा के चौथे सेशन में जो है वेलकम। और हम शुरू कर आज हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 14 से 18 तक पे जो है ये हम डिस्कशन करेंगे, और आज ये सूरत भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह हम जो है परसों से जो है सूरतुल नूर के ऊपर जो है अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जो है इन जो भी आयत है इनकी तिलावत पेश करता हूँ आपके सामने। الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ بکل شیء علیم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. جی رضوان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں شروع کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو ڈسکشن ہے اور ترجمہ وہ ساتھ ساتھ مطلب اکٹھا ہی ہو جائے. ٹھیک ہے. سو قالت الاعراب آمنا، جو دیہاتی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، تو فرما دیجئے کہ آپ ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن، لیکن کہیں، ولیکن اور لیکن، قولو کہیں، اسلمنا ہم جو ہے وہ اسلام لائے ہیں. ولما يدخل الایمان، ایمان فی قلوبکم، اور جو ایمان ہے وہ آپ کے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. اب اس آیت میں بیسیکلی مسلمان اور جو آپ کہہ لیں کہ اسلام اور ایمان میں جو ہے وہ فرق کو واضح کیا گیا ہے. اور یہ واحد مقام ہے جہاں پہ بیسیکلی اسلام اور ایمان کا جو ڈفرنس ہے اس کو ایک اور جگہ پہ ہے بیسیکلی، لیکن یہاں پہ ایکسپلیسٹلی طور پہ جو ہے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ 5 کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کو بیس بنا کے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کہا جاتا ہے کہ گواہی دینا، گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی ہمارا معبود نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری جو نبی ہیں. اس کے بعد جو دوسری آ جاتی ہے نماز کی، اینڈ دین زکوٰۃ، روزہ اور حج جو ہے یہ بیسیکلی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کی
تو وہ بیسیکلی اگلی آیت میں آ بھی جائے گا، تو اس وقت میں ایکسپلین کر دوں گا کہ اسلام اور ایمان میں بیسیکلی کیا جو ہے وہ ڈفرنس، آگے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہوتی ہیں، تو تب جا کے اسلام آپ کہہ لیں کہ ایمان میں جو قلبی ایمان میں بیسیکلی یہ جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے۔ باقی زبان سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز آ جائے گی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ اور مہربان ہے۔ اس میں ایک تو چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب تک ایمان جو ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوا، تب تک جو ہے وہ عمل بھی اتنا خالص نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک قسم کی جو ہے وہ گنجائش رکھ دی کہ اگرچہ آپ کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن جو نیت ہے بیسیکلی وہ ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ جو بھی اعمال کریں گے تو وہ اعمال آپ کے ضائع نہیں ہوں گے۔ ہوا یہ تھا بیسیکلی جب جو ہے وہ فتوحات بڑھ گئی تھیں اسلامی ریاست، تو لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ کہہ لیں کہ اپنے جان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور ان کے پاس جو ہے وہ رستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چونکہ اب حاکمیت اسلام کی ہے تو اسلام جو ہے وہ لایا جائے۔ تو اس حوالے سے بیسیکلی جو ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے صرف جان کی حفاظت کے لیے، کچھ لوگ ٹھیک تھے انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو جو لوگ ٹھیک تھے جن کی نیت صحیح تھی، تو بیسیکلی ان کے لیے یہ چیز ایک آ جاتی ہے۔ بھی ماننا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ منافقین کے لیے جو اوپر والی آیت ہے، لیکن منافقین کے لیے یہ اس سینس میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ منافقین کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ چیز جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ اگلی آیت میں انما المؤمنون، یعنی وہ جو مومن ہیں، جو اصل ایمان والے ہیں، وہ کون کون سے؟ وہ جو 5 چیزیں اوپر بیان کی، ان میں اگر 2 چیزیں اور ایڈ کر دی جائیں، کون سی؟ ایک جو ہے وہ قلبی ایمان، یعنی آپ دل سے بیسیکلی جو ہے وہ تسلیم کر لیں اور اس پہ کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اور عمل میں آپ جہاد کو شامل کر لیں، جہاد کو شامل کر لیں، تو وہ بیسیکلی یہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر انہیں کوئی شک نہیں رہا، یعنی وہ جو ڈاؤٹ والا فیکٹر تھا وہ یقین، پختہ عزم اور پختہ یقین جو ہے وہ ان میں آ گیا، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ یہ بیسیکلی ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے جب اسلام بندہ قبول کرتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو دعویٰ ایمان ہے اس میں کون سے لوگ سچے ہیں، تو یہ بیسیکلی ان کو جو ہے یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آگے ہے کچھ لوگ وہ تھے جب وہ ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ جتلانا شروع کر دیا کہ بیسیکلی ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ چیز یہاں پہ بتا دی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ بیسیکلی بتائیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے کہ کون ایمان لایا ہے اور کون جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سارا علم ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو آگے پھر وہیں وہ جو جتلانے والی بات تھی وہ یہاں پہ آ گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب ایمان لے آئے ہیں تو انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، یمنون علیک ان اسلم، وہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام لے آئے ہیں، قل لا تمنوا علی اسلامکم،
تو فرما دیجئے کہ آپ کا اسلام لانے پہ جو آپ احسان کریں یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو ہے وہ ہدایت دی ایمان کی طرف۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہارے مائنڈ میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو یہ چیز جہاں پہ جو ہے وہ کی گئی۔ بعد میں اینڈ پہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو غیب کا علم ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں آسمانوں اور زمین میں، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ دیکھ رہی ہے جو آپ سب کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ میری طرف سے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا اب اس میں جو کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھی تو وہ بھی میں جو ہے ایڈ کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو جو ہے یہ ہم دیکھیں کہ یہ آیات نازل مطلب کیوں ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں ہمیں تفاصیل میں یہ چیز ملتی ہے کہ بنو اسد کے قبیلے نے قحط کے نہ شکار ہو گئے تھے وہ، تو انہوں نے اس کے ڈر سے مطلب اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مطالبے کرنے لگ گئے، اور ان کو یہ مطلب جتانے لگے کہ ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی، باقی جو قبیلے ہیں وہ مطلب جنگ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ والا معاملہ ہے، اور ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی تو ہماری جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کریں۔ تو جو یہ بصورت حجرات کی آیت نمبر 14 ہے تو یہ سارا اسی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے پہ نازل ہوئی تھی کہ اور اس کے جو اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے اسلام لے کر آئے ہو، تم لوگوں نے ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ مومن اور مسلمان یا اسلام میں یا پھر ایمان یا پھر اور جو اسلام میں فرق کیا ہے؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ مسلم جو ہے وہ ہوتا ہے جو صرف اوپر سے ایمان لے کر آیا اور دل سے ایمان جو ہے اس میں نہیں ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن سے بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اگر آپ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ایک مسلمان تھے، ٹھیک ہے، مسلم تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے اوپری یہ اوپر مطلب ظاہری طور پہ آپ ایمان لے کر آئیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دل سے ایمان لے کر آئیں، لیکن جو ان آیات میں دو طرح کے اسلام اور ایمان میں ایک فرق یہ ہے تو وہ صرف اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جو جو اس کا ریفرنس دیا اس سچویشن کا۔ اچھا اب اس میں اگر ہم دیکھیں قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے کافی ایسی جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنو بول کر آگے ایسے لوگوں کو بھی مطلب سب کے لیے جو ہے آیات نازل کی ہیں جو صرف اوپر سے ظاہری طور پہ مسلمان تھے اور مطلب دل میں ابھی تک ان کے ایمان جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہوا، تو اس کے یہ ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں آل عمران 156 آیت سے، ہمیں سورۃ النساء 136 آیت میں بھی اسی طرح کی جو ہے ریفرنس ملتے ہیں۔ تو اس کو کافی لوگ جو ہے غلط سمجھ جاتے ہیں کہ مومن اور مسلمان یا پھر جو ہے اگر آپ ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں نا تو انہوں نے اس میں صاف مطلب اس میں مینشن کیا ہے کہ ایمان خاص ہے اور اسلام سے، مطلب ایمان والا جو ایک درجہ نا وہ اسلام سے اوپر ہے، لیکن جو مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ ظاہری طور پہ جو اللہ نے مسلمان بنا کے یہ ہمیں بنایا، جیسا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین جو ہے پسند کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے لیے، تو اسلام جو ہے ہمارے لیے، اور اسلام ہی ریلیجن تھا شروع سے اب تک، یہ حضرت آدم سے لے کے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ہر نبی پہ اسلام ہی دین جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ وہ تو بعد میں جو یہ نام پڑے ہیں جو جس
کی ایک جیسے یا اپنی جو ہے عیسائیوں کا ایک مذہب ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کو آپ یا آپ کرسچینٹی کہتے ہیں یا پھر جوز کا ہو گیا، تو وہ بعد کی چیزیں ہیں. جو نبی لے کر آئے تھے تو وہ اسلام ہی تھا. تو اس میں تو یہ، اور اس کے بعد اگر ہم آیت نمبر 15 پر دیکھتے ہیں تو اس میں مطلب اللہ نے کہا ہے کہ مطلب مسلمان جو ایمان والے تو وہ ہیں جو مطلب دل سے مان لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں اپنے جان سے اور مال سے انہوں نے جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں اب یہ جو شک والا معاملہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سچا ایمان وہی ہے جس میں کوئی شک نہ آیا رہ جائے. مطلب اکثر اگر آپ کے پاس اللہ اور اس کے نبی کی کوئی مطلب صحیح بات آ گئی ہے یا کوئی حکم آ گیا ہے جو آپ کو جو ہے کنفرم ہے کہ یہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی لاجک کی یا پھر کسی کا اوپینین جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. اس کو جب آپ اس طرح مانیں گے کہ بس اب یہ حکم ہے اور اس کو ماننا ہے، تو وہ بیسکلی ایک مطلب بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آپ کو، اور یہ ایمان کا ایک جو ہے تقاضا ہے. اور یہ جو ساری آیات ہیں تو یہ ایک ہی جو ہے سچویشن کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور میری طرف سے اس میں اتنا ہی ہے. اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے تو وہ کائنڈلی ایڈ کرے. اچھا عبادت بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو چیزیں میں ضرور اگر آپ کو بولنا اجازت ہے. چاہوں گا اس بارے میں. جی جی پلیز. اچھا، ایک تو چیز یہ ہے، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اصل میں جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، جو آپ نے دو حوالے دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور ایک آئی تھنک سو آپ نے اور حوالہ دیا تھا کہ آپ کو موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ آپ مسلم ہوں. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا آئی تھنک سو سب کا بلیف ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ مسلم بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے، ہر مومن جو ہے وہ مسلم بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ ہم ہر مومن کو مسلم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں بالکل. پہ اگر دوسری سائڈ پہ اگر آپ اس کو بالکل وائس ورسا دیکھیں تو کیا ہر مسلم مومن ہوتا ہے؟ تو اس چیز میں ایک چیز یہ نہیں آ ہوتا. جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ نے حوالہ دیا سورہ نساء کا، آیت نمبر جی 136 کا. جی. اس میں بیسیکلی چیزیں یہ ہیں کہ کچھ نصیحت کہہ لیں، ہدایت کہہ لیں، حکم کہہ لیں کہ وہ دیے گئے تھے ایمان والوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آئی تھنک سو اس پرسپیکٹو میں آ جاتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس چیز میں، کیونکہ اسلام میں آپ جب قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ اے ایمان والو یا اب مجھے وہ، لیکن یہ کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یعنی وہ جو پارشل فیکٹر ہے اس کی بالکل نفی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جی. یہ والا سینس قرآن مجید میں سب سے جو پیاری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہر ٹاپک ایک جنرل وے میں ملے گا. جنرل وے میں اس لیے کہ وہ آنے قیامت تک کے جو ہے پرابلمز ہیں ان کو وہ سولو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی. ایک تو اس کا وہ پس منظر ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ ویسے اوور آل دیکھیں گے تو ایک جنرل پرسپیکٹو بھی ملتا ہے. اٹ جی. مینس کہ وہ بیسیکلی آگے جتنے بھی اس سے کچھ شاخیں نکلتی جائیں گی، آگے آپ کہہ لیں کہ زمانہ چلتا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے معاملات بڑھتے جائیں گے، لیکن وہ جو جرنل وے ہے بیسیکلی وہ سب کو آگے کور کرتا جاتا ہے. تو آئی تھنک سو ہمیں اس سینس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ دو چیزوں کو ایڈ کیا بالکل. گیا. ٹھیک ہے، جہاد کو بھی ایڈ کیا گیا عمل میں، بالکل. کیونکہ جہاد ایک بڑی کہہ لیں کہ اگر آپ اوور آل انسانی کیفیت دیکھیں گے تو اس پہ ناگزیر سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی مشکل ہے. اگر ہم انسانی طور پہ سوچیں، کسی بھی انسانی فطرت کے طور پہ، چاہے وہ نفس کا جہاد ہو اور چاہے وہ مال کا جہاد ہو، کیونکہ ان چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے انسان میں، اپنی جان کی محبت بھی رکھی گئی ہے اور مال کی محبت بھی رکھی گئی ہے. تو ایمان کا دعویٰ تو اسی وقت آپ کا صحیح ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. ٹھیک ہے،
یعنی وہ تبھی ہے نا کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ آئی تھنک اسی میں ہی آ جاتے ہیں. یہی میرا بیسیکلی پوائنٹ آف ویو تھا اس بارے میں. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور مومن اور مسلمان میں مطلب obviously فرق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے، کیونکہ یہ تفسیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ مطلب اس آیت کی وجہ سے کافی لوگ اس کو غلط مطلب تسلیم کر لیتے ہیں. اور اگر آپ مودودی صاحب کی بھی تفسیر دیکھیں، اس کے علاوہ آپ پیر کرم علی شاہ صاحب کی بھی جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں، تو ان دونوں میں یہ چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. تو مجھے پھر لگا کہ اس چیز کو مطلب صحیح طرح ایکسپلین کرنا لازمی ہے. اور اس پہ اس کے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مومن کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 وہ جو اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، شک و شبہ نہ کرے، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے. دوسری وہ جن سے لوگوں نے امن پا لیا، ٹھیک ہے، نہ یہ کسی کا مال ماریں نہ کسی کی جان لیں. اور تیسرا وہ کہ جب بھی وہ لالچ کی طرف دیکھیں تو اللہ کو یاد کرے. ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر ان میں آ جائے. تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک 3 قسمیں مومن کی بتائی گئی ہیں ہمیں حدیث کے اس سے. اور آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان اور مومن کی 2 مطلب مسلمان سے اوپر کا ایک درجہ ہے مومن کا، جب آپ بالکل ہی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی ول کے سامنے جو ہے وہ چکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ اچھا مسلمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ تسلیم کر لینا اللہ کے ول کو. آئی تھنک کچھ مطلب پچھلے آپ سیشن کی میں بات یہ بات بھی سے ہائی لائٹ کی تھی. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی چلے یہ تھوڑا سا انیشیل سٹیج ہے، اور ہوں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اس چیز میں گہرائی میں جاتے جاتے ہیں، تو پھر آگے والا سٹیج جو ہے وہ آپ جی مومن کا کہہ لیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ہاں پورا جی اس بالکل سینس ایسے میں لے جاتے. ہاں بالکل وہ ایسے. چیز آگے. جی مشہود آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم فرسٹلی السلام. تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام اور ایمان کا فرق ہے یہ بالکل آپ دونوں نے واضح کر دیا. اور رضوان بھائی کی بات سے اور واضح ہو گیا کہ ایک انیشیل سٹیج ہے اسلمتو کا، اور پھر اگلا سٹیج ہے آمنتو کا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہماری 14th آیت ہے اس کے اندر ایک ورڈ آپ دیکھیں گے لا یلتکم. یہ چیز اس چیز کو ورڈ جو ہے یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرق ضرور واضح کر دیا ہے، وہ جو آپ نے پس منظر بتایا بدوؤں کے اسلام لانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ اسلام لائے ایمان نہیں لائے، بٹ سٹل اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کا اسلام لانا جو ہے وہ کوئی کم چیز ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایمان کا پہلا پارٹ ہے آپ کا اللہ اور رسول کا. سما کا ورڈ آپ لوگوں نے ویسے تو بہت کامن ہوتا ہے آمین کے بعد سما آمین. عربک میں ایز اے پریپوزیشن یوز ہوتا ہے سما کا ورڈ، جہاں پہ آپ نے ایک ایکسٹینشن لگانی ہوتی ہے. تو باللہ ورسولہ کے بعد ایکسٹینشن لگتی ہے ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ. تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے، یہ ایک ایکسٹینشن لگ گئی ہے اس ایمان کے ساتھ. اچھا، نمبر 3 جو ہماری 16ویں آیت ہے، یہ پھر آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از ناٹ کہ آپ کچھ ایکسپلین کرو گے یا ایکسپریس کرو گے تب جا کے اللہ اور اس کے رسول کو پتہ چلے گا. اللہ کو ویسے ہی بہت ایکسٹریم پتہ ہے، سب سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو زمینوں میں اور جو آسمانوں میں پرفیکٹ نالج ہے. اور وہ شعین علیم، بکلی شعین علیم. یہاں پہ کل کا ورڈ جو ہے وہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ دیر از نتھنگ آؤٹ آف ہز ایکسپینشن. اس کے بعد انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ کہ جو اکثر لوگ ہمارے ارد گرد بھی کرتے ہیں کہ جب اسلام لے آتے ہیں سو دے وانٹ اے ریوارڈ، کہ اللہ میاں میں نے یہ تو کیا ہے نا، میں نے تو اب 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تو اب میرے اوپر مشکلات کیوں آ رہی ہیں،
یا فار ایگزامپل مجھے کچھ چاہیے، میں دولت کا طلبگار ہوں، میں علم کا طلبگار ہوں، تو اے خدا میں تو اتنی مطلب میں نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا، مجھے اب تو کچھ دے دے. تو اس کی ٹرانسلیشن نا سورہ حجرات کی 16ویں آیت کی، میں خیال 17ویں ہے یہ شاید جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہاں 17ویں آیت. اس کی ٹرانسلیشن آئی تھنک علامہ اقبال نے بہترین کی ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ ایک ایمان کے دائرے کے اندر انٹر ہو گئے نا، تو یہاں پہ وہ سورہ بقرہ کی آیت ریفر کروں گا کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک سے، مال کی کمی سے. تو ونس یو انٹر انٹو دس گیم وچ از کالڈ فیتھ، تو پھر اس گیم کے رولز کے ساتھ آپ کو ابائڈ بائی کرنا ہے. وہاں پہ آپ کی ٹیسٹیفیکیشن ہوگی اور اس کے ساتھ آپ لیول اپ ہوتے جاؤ گے. پہلا لیول اسلمتو، پھر آمنتو، پھر آمنتو کے لیول میں پہلے باللہ و رسولہ والآخری، اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اوکے دین اسٹرائیو ان دا وے آف اللہ ود یور ویلتھ اینڈ ود یور لائف. تو وہ پھر آپ کے پاس ایک اور لیول آ جاتا ہے، اینڈ دین دیر از مارٹرڈم. تو یہ سارے فیتھ کے لیولز ہوتے ہیں، اور آخری لیول ہی آف کورس جہاں پہ آپ کی سب سے عزیز چیز ایک نارمل لاجیکل انسان کے پاس اس کی جان ہی ہوتی ہے. تو وہ بھی جب آپ قربان کر دیتے ہو تو وہ ایک فیتھ کی پیورٹی کو شو کرتا ہے. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ اچھا مشہور بھائی، جس طرح آپ نے بات کی تو آئی تھنک سو کچھ دن پہلے یہی بات ہوئی تھی جس پہ یہ بات ابھی بھی واضح ہو جاتی ہے، غلام اور بندے والی. ٹھیک ہے، جس طرح ایک غلام ہے وہ تو آپ اگر اس سے کام کروائیں گے تو آئی تھنک سو یو ہیو ٹو پے، اسے کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا پڑے گا نا، کیونکہ وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. مزدور کہہ لیں یا جس طرح وہ چیز ہے. تو لیکن بندے میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دے دے تو پھر بھی وہ راضی ہے، اگر وہ نہ بھی دے پھر بھی وہ راضی اس چیز بالکل پہ. تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو بندہ ہے بیسیکلی جو بندگی ہے وہ اس چیز سے بہت اوپر ہے، اور یہ بہت مشکل بھی ہے. اس میں آزمائش اور یہ والا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو عربک کا ورڈ ہے عبد، تو وہاں کا جو غلام ہوتا تھا نا وہ آج کے دور والے مزدوروں جیسا نہیں ہوتا تھا. ادھر اس سے بندگی ہی ڈیمانڈ کرتا تھا انسان. مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہاں پہ انسان بندگی کروا رہا تھا جہاں اللہ کی بندگی ریکوائرڈ تھی. تو ادھر بھی یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کی رضا کے آگے کچھ بولنے لائق نہیں تھا، نہ بول سکتا تھا، اس کو سزا ملتی تھی اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ وہ بندگی اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں پہ عبد کا ورڈ آتا ہے. بالکل ایسے ہی. جی اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے؟ آئی تھنک کافی کلیئر ہو گیا ہے اور کافی ڈفرینٹ ہم نے اسپیکٹس بھی اس کے دیکھ لیے ہیں. اگر کوئی اور اس میں کچھ بات ایڈ کرنا چاہے یا کچھ پوچھنا چاہے تو وہ جو ہے کائنڈلی پوچھے. آئی تھنک سب کو کلیئر ہے، تو اس کو پھر اینڈ کریں. مشہود اور رضوان آپ لوگوں کی طرف سے کچھ بات ہو تو. جی یہی سب ہے. بس اس کی لاسٹ آیت جو ہے نا وہ میں چاہوں گا اس کے اوپر ایمفسس دوبارہ ہو کہ یہ ساری جو بیس بنائی تھی جو میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس کے اندر ایک انڈر لائن افیکٹ بہت بڑا چل رہا ہے. اس کے بعد کنکلوژن اتنا کوئی پیارا مطلب سبحان اللہ والی بات ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. اسٹارٹ میں یا مڈل میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ علم کا بتایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 16ویں آیت میں کہا ہے کہ تمہیں ایکسپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کو پتہ ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سماوات والارض کا ذکر کیا ہے. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیب کا ذکر کیا ہے، یعلم غیب السماوات والارض. زمینوں اور آسمانوں کے غیب یعنی کہ ان سین یا ان نون کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے وہ ساری چیزیں اور وہ جانتا بھی ہے. تو یہاں پہ آ کے وہ ایک پورا انکیپسولیٹ ہو جاتا ہے. اور کسی بھی صورت کو آپ نے یہ چیز ایک نوٹ کی ہوگی کہ سنت بھی ہے، کافی ساری احادیث میں بھی ریفرڈ ہے، اور یہ ایک مروجہ ایک ترکیب بھی ہے کہ جب
ہمارے مسلمان بھائیوں میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے یا اس کے بعد جب تدفین ہوتی ہے تو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کے اس کو ایک پوری صورت کو انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہر صورت میں یا اس والی میں بھی آپ اس کی پہلی اور آخری آیت، اب جب کہ ہم بالکل اختتام پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کی دوبارہ سے پہلی آیت پڑھیں اور اس کا کنیکشن بنائیں لاسٹ آیت سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس خوبصورتی کے ساتھ پیک ہوا ہوا ہے سارا کا سارا نالج. اچھا اب آئی تھنک ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. تو آج ہماری جو سورۃ الحجرات تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ کل ہمارا پلان ہے کہ ہم اپنے فرائیڈے اسپیشل جو ہمارے ویبینارز ہیں ہم ہر فرائیڈے کو ایک سوشل اسپیکٹ کے ٹاپک کے اوپر ایک ویبینار جو ہے کریں گے، اور اس کے لیے ہم ایک ٹیچر کو جو ہے انوائٹ کریں گے ہمارے ویبینارز میں. تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے اپنا پہلا ویبینار کر رہے ہوں گے ویلتھ کے اوپر، جو رسک والے معاملات ہیں جو آج کل کا نوجوان اور آج کل کے لوگ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے پریشان ہے، تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے. تو کل انشاءاللہ ہمارا اس پہ ویبینار ہوگا. اور ہم نے سورۃ الحجرات سے اگر کوئی یار اس میں کوئی اپنے ٹیک اویز شیئر کرنا چاہے تو وہ جو ہے شیئر کر سکتا ہے. اس پوری جی صورت کے عبادت، ہم نے یہ 4 سیشنز بڑی میں اچھی کیا بات کی آپ نے کہ جی چلیں، اور ہمیں اس کو سمرائز کرنا بھی چاہیے. بالکل دیکھیں کرنا سب چاہیے. سے جو مین چیز تھی وہ ایک تو یہ ہے کہ احکامات بھی دیے گئے اس صورت میں، اور ساتھ ساتھ احکامات جو ہیں وہ انسان کی انفرادی زندگی اور دوسرا انسان کی جو سوشل لائف ہے ان دونوں میں. ٹھیک ہے کہ انسان کو اپنی سوشل لائف میں کس طریقے سے چلنا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کس طریقے سے چلنا ہے. ہم نے بیسیکلی آج کہہ لیں 4 دن ہو گئے، غالباً 4 ہی دن ہوئے، اور ہم نے یہ جی سارا سیشن کیا. لیکن ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے، اور آیا کہ ہماری جو اتوار تک کی زندگی ہے جو پہلے تھی اور آج بیسیکلی اس میں کیا چینج آیا. تو جب تک ہم عمل پہ اپنا فوکس نہیں کریں گے، عمل پہ، تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا، یہ چیز ہمیں جو ہے نا وہ ہر روز سوچنی چاہیے. ہر روز سوچیں گے، عمل کی طرف بڑھیں، سارے بڑھیں، ہم بھی مطلب، اور باقیوں کو بھی دعوت دیں اس چیز کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ پہ جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر کوشش کریں کہ جو ہے اس رستے کی طرف آگے بڑھیں جو مومن والا رستہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کی طرف کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رستہ آسان کر دے گا. ابھی جو بھی حالات ہیں، جس طرح کا معاشرہ ہے، جو بھی ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جو ہے کوشش کرنے والوں کے لیے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر کہ اگر ہم اس رستے کی طرف جو ہے وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ آگے چلتے جاتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جو میرے لیے اس مطلب صورت سے اور یہ 4 دنوں میں سب سے زیادہ جو مطلب میجر چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں، وہ ایک تو یہ جو سب سے پہلی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے زندگی میں، یا میں کچھ بھی کروں تو میں نے سب سے پہلے اس میں قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے کہ وہاں سے کوئی حکم ہے اس بارے میں کہ نہیں. اور کوئی بھی چاہے وہ کوئی پھر میں نے بات کرنی ہے یا کوئی جو ہے میں نے اپنی زندگی میں اگر میں نے جاب بھی کرنی ہے ایون کہ، تو میں اس کے لیے پہلے دیکھوں کہ جو صحیح طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے تو وہ کیا ہے. باقی جو ہے جیسا بھی مشہود نے بھی شیئر کیا ہے میسج پہ، چیٹ پہ، کہ ایمان، ادب، ٹھیک ہے، اوبیڈینس اور مینرز اور نارمز جو ہیں اس کے بارے میں جو ہے یہ ہمیں سیکھنے کو بھی ملا ہے. اور اس کے بعد یہ اللہ ایکسپینس آف فلم پروفٹس
stature of being very second to the God himself. بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کے بعد نبی پاک کی ذات ہے. اور بھی کوئی اگر کوئی اپنی لرننگ جو ہے شیئر کرنا چاہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے، نہیں تو ہم پھر اس کو اینڈ کریں. آئی تھنک کسی کا موڈ نہیں ہے. اوکے، سو تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں اپنے ویبینار میں، اور کوشش کریں کہ اپنے جو آپ کے دوست ہیں یا آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں تو ان کو بھی کل کے لیے انوائٹ کریں. اس میں ہم ایک کیو این اے سیشن بھی کریں گے اپنے جو ٹیچر کے ساتھ ہے، جو ہمارے اسپیکر ہوں گے کل. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں ایک تو وہ بھی کلیئر ہوں گے، اور جو آپ کو کنفیوژن ہے اپنی لائف میں تو وہ بھی آپ ان سے بات کر کے کلیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.